بسم الله الرحمن الرحیم۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور سامعین کو خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے حقیقت ہے کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ ہر قسم دی حمد
حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اہل ایمان دا عقیدہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ مسلمان دا جیون اللہ سونے دی عبادت دے نال ہوندا ہے، مسلمان دا دنیا تو جاون شہادت نال ہوندا ہے۔ مومن مسلمان موت منگدا بھی نہیں تو موت تو ڈردا بھی۔ سارے بولو نا، موت تو ڈردا بھی نہیں۔ تھوڑا یار والیوم کھول دے، سخاوت کر، اللہ تنو جزائے خیر دے۔ مسلمان اس طرح دا ہوندا ہے، موت منگدا بھی نہیں تو موت تو ڈردا بھی نہیں۔ اس دی زندگی اس طرح ہوندی ہے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک۔ سونا مالکا مینوں اپنے خاص سونے رستے دے اندر شہادت والا مرتبہ مقام عطا فرما۔ کیویں اجی اونی آنا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اللہ اکبر، سیانا بھی نہیں ہویا۔ مالک کریم نے اوندا شان اس طرح بنایا ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ علم دی تلاش واسطے گھروں چلدا ہے، مسجد تک پہنچا ہے۔ پیارے مدنی کریم فرمایا ہے، رؤوف الرحیم سکھایا ہے، دو جہان دے سردار نے فرمایا ہے، طالب علم دوران تعلیم اگر فوت ہو جاوے دین دی موت جریے شہادت دے مرتبے تے فیض یاب لکھی جائے گی۔ معلوم ہوندہ ہے مومن دا دنیا دے اندر رہون وی، کھاون وی، پاون وی، مومن دی زندگی دا علاون وی، دنیا دے اندر رب مناون وی، لیل و نہار بسر کرنے وی، سارے معاملات مسلمانہ دے اس طرح دے ہوندن کہ اپنے مالک نو راضی کرن واسطے ہوندن۔ نماز پڑھ دن تا اللہ راضی ہو جاوے، قربانی کر دن تا اللہ راضی ہو جاوے۔ وَمَحْيَايَا، زندہ راوڑ دے کھاوڑ دے پاوڑ دے زندگی ہنڈاوڑ، اے رب مناوڑ دے ہر معاملے دے اندر۔ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حتیٰ کہ انہوں دی موت بھی رب العالمین دی رضا واسطے ہوندی ہے۔ اللہ پاک فرمائے دنیا دے اندر جڑے سادے بندے ہوندے وہ اس طرح ہوندے اللہ سانوں پرکھ دے ہیں، ویکھ دے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، فرمایا انہاں وچوں سچے تے کھرے تے پکے کہرے نے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، انہاں دے اندر جھوٹے تے کچے کہرے نے۔ مالک ویکھنا چاہتا ہے، جدوں کسی چیز نو ویکھیا جاندا ہے انہوں جدائی دینی پیندی ہے۔ کیا کرنا پہ؟ پتہ نہیں انہوں میری بولی تو سمجھ ہوندی ہے بلا، انہوں نے کھیلنا پہندے ہیں، انہوں الگ کرنا پہندے ہیں، انہوں تھوڑا جہاں اداسی دینی پہندی ہے۔ جدوں جیری چیز الگ ہو جاوے ادوں اللہ اکبر اندہ مول ود جاندہ ہے، قیمت ود جاندی ہے، حیثیت ود جاندی ہے۔ جدوں تک بندہ گھڑے دی مچھلی بنیا رہا ہے، کی دی رہا ہے؟
صرف اپنے پنڈ وستی جتھے لڑیا رہا ہے تو وڑیا رہا ہے تو پڑھیا رہا ہے ادو تک ان دی قیمت نہیں ودی جدو جا کے نے دور دور سفر کیتے نے مصائب تو مشکلات سفر دیا صعوبتاں برداشت کیتی ہیں استاداں دیا اللہ اکبر جھنکاں برداشت کیتی ہیں ادو ان دی قیمت ود دی گئی معلوم ہوندہ ہے جیرا جتنا جدا ہوئے اتنا ان دی قیمت ود جاندی ہے سمجھ آج سکھ لو تسی ویکھو جڑے ایتھے اپنے گھر دے پنڈ والے درس پڑھ دین انہاں دا مقام تو ہوندا ہے لیکن جڑے پنڈوں باہر کسے وڈے شہر دے کسے جامعہ دے اندر چلے جاندے انہاں دا ہور مقام ود جاندا ہے او ملکوں باہر چلے جاویں جامعہ اسلامیہ دے اندر یا ام القرآ دے اندر چلے جاویں پھر ہور مقام ود جاندا ہے معلوم ہوندا ہے اللہ پاک نو اے گل بڑی پسند ہے جیویں جیویں چیز جدا ہوندی جاوے اوویں اوویں دی قیمت ودی وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا امن چھوڑا وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا یا رب اللہ سونے حکم تیرا من کے مینوں بستر بڑا چنگا لگ دائی لیکن تیرا حکم جو آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ تیرا حکم جو آیا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا تیرا حکم جو آیا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ میں نرم گرم بستر چھڑ کے نہ سردی ویکھیے نہ ٹھنڈا پانی ویکھے تیری بارگاہ وچ آیا مالک نے فرمایا ہے جدو تو آ گیا ہے اپنی محبت والی پسندیدہ چیز نو چھڑ کے محبت میری ذات نال تو کر بیٹھے تیری قیمت میں ودا دیتی اج ویکھ دے قیمت کیویں ودی بندے دا اللہ پاک نے انسان تے سارے اس دنیا دے اندر ضعیف تے انسان عام بنائے نے لیکن ویکھو کوئی اس طرح دے بیٹے ہوندے جنہاں دا مرتبہ مقام باپ تو بھی بلند ہوندا ہے کوئی اس طرح دے باپ ہوندے جنہاں دا فیض اللہ پاک اس طرح دا عطا کردا ہے اللہ پاک نے انہاں نو اور مقام بلند عطا کر دیندا ہے کوئی اس طرح دی اللہ اکبر بھائی ہوندے ویر ہوندے جنہاں نو اللہ پاک بڑے اعلیٰ مقام تے پہنچا دیندے ہیں مالک کیویں کیویں مقام بلند کردے ہیں مالک کریم نے فرمایا ساڑھے بندیاں دے مقام ایویں بلند ہوندن رب بللی کی کہندے رب بللی عندك بيتا في الجنة او کٹیندے بھی ہوندل مریندے بھی ہوندل ڈھکیندے بھی ہوندل تاجر اللہ سونے تیری جنت کے سویلے مل ہتھاں دے اندر میخا تے کل گاڑ دیندل سینے تے بھاری پتھر رکھ دیندل تو پھر بھی اللہ اللہ دشمنی کرنے والے اسلام واسطے مخالفتہ کر دل پر اللہ دے بندے جدو جدائیاں برداشت کر دل اللہ پاک نے فرمایا انہاں دی آرزو صرف ایک جنت ہوندی ہے تو جنت واسطے کیویں آرزواں کر دے رہندن رب بنلی عندك بيتا في الجنة مالک کریم اے سونے ربا تیری جنت دا بلاوا کس ویلے ہو سی ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین شہادت سناوا یا شہید دی فضیلت عظمت سناوا یا فلسفہ شہادت سناوا یا شہید دا مقام دا مناقب دا مراتب دا اعزاز دسا جیویں جیویں جدا ہوندا جا رہا ہے اویں اویں قیمت ود دی جا رہی
ویکھ لے نہیں تینوں پتا تو ویکھ جنہاں نے اپنی اولاد نو تھوڑا جیاں دور رکھنا برداشت نہیں کیتا انہاں دی اولاد کدے ماں باپ دے دل ٹھنڈے نہیں کر سکتی باپ کہندے میرا جنازہ تسی پڑھنا ہے وہ کہندے نا بابا سانو تو زندگی بھر آیا ہی نہیں باپ کہندے چلو نماز پڑھیے کہندے نے بابا سی یاد کیتی کوئی نہیں باپ کہندے بیٹیو قرآن پڑھو وہ بیبیاں کہندی نا سی قرآن پڑھیا ہی کوئی نہیں معلوم ہوندہ ہے تھوڑا جیاں انہاں درس تک پہنچے ہی نہیں تکلیفاں برداشت کیتی ہی نہیں انہاں نو جیویں جیویں دور جانا چاہی دا سی اویں قیمت ودی سی اللہ پاک نے اویں مقام دینا سی کیونکہ مالک نے قانون بنایا ہے کہ دنیا دے اندر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جنہ مومنانو خوشخبریاں مل دی ہیں او پہلا عزم کر دل کہ مری سود تیرے ناتے کٹی سود تیرے ناتے کٹی سود تیرے ناتے اللہ پاکا ڈھکی سود تیرے ناتے مالک کریم اللہ ساری تکلیفاں جے برداشت کرنی ہیں تو تیرے ناتے ساڈا سب کچھ تیرے واسطے سب کچھ جنہ لوگاں دا ایمان پکا ہوندہ ہے انہاں دا عقیدہ ہوندہ ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ جرے اللہ دے نا دے علاوہ اللہ اکبر جان تو دور دی بات ہے تھوڑا جی اللہ اکبر سکرین اللہ شربت بھی اللہ دے علاوہ کسے دے نا دے نہیں دین دے تو اللہ اکبر ڈالتے والے چاول بھی کسے دے نا دے نہیں تقسیم کر دے وہ دس دے پھر دل کہ جان اللہ نے دیتی ہے جدو منگے گا جان دے پہ خدمت پیش کر دے وہاں مال مالک نے دے دیتا ہے مال بھی اللہ دے نا دے اسی تقسیم کرنا ہے ساڑھے کول انہی کوئی چیز فالتو نہیں کہ دنیا دی کوئی چیز اسا اللہ دے علاوہ کسے ہور دے نا دے تقسیم کریے کیونکہ جد جان اللہ دی ایمان بھی سانو اللہ نے عطا فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومن اس طرح دے پکے ایمان والے ہوندن موت تو ڈر دے بھی نہیں تو موت منگ دے بھی کیویں دعا کر دے رہندن یاد کر لو جتنے میرے ویر بیٹھے ہو یاد کر کے جاؤ کہ مومن کی پڑھ دے رہنے جدو کلے کلے اکیلے ہو کے الگ ہو کے مالک دی بارگاہ میں درخواست کر دیں اپنے مالک نال ڈائریکٹ رابطہ کر کے درخواست کر دیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وَتَغْفَنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي سونے مالکا اللہم احینی یاد کر دے جاؤ ساری زندگی دعا جدو کرنی ہے تے نال پڑھنا ہے سونے مدنی کریم پڑھ دے ہوندے ہیں اللہ دے محبوب کریم دی مبارک زبان تو فرمائی ہوئی یہ دعا ہے حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے ویکھ لو اللہم احینی ما کان
كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي سونے مالکا زندہ رکھائی تو خیر نال میں نو زندگی دے دے یہ دنیا تو چلنا تو جانا ہے لیکن کوئی سے اس دنیا دے اندر رہنا نہیں جو قانون تیرا آپ دا قانون بن چکے ہے کل شیء حالک الا وجہا لہ الحکم وإلیہ ترجعون کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها موت آ جاندی ہے بستر سے بھی آ جاندی ہے موت آ جاندی ہے دکان مکان سامان دے کاروبار معاملات ملازمت جاب کر دیا بھی آ جاندی موت آ جاندی ہے مرزے قذاب بے ایمان لئینو باتھ روم دے اندر اللہ اکبر موت آئی اتھے الٹا پڑیا ہوئے آئی پتہ اس طرح چل رہا ہے موت نے تو آ جانا ہے موت نے چھڑنا کوئی نہیں لیکن یاد کر لے موت اللہ نے فرض کی تھی ہمیں یار کچاری وچ دنیا دیا یاریاں جھوٹیاں گن کوڑیاں گن بھی فائدہ آج زی زاری وچ ایک دیان پوچھی سی تے تو میں تو تے تو کیا کیتی عمرہ ساری وچ کلیم پتہ اس ویلے لگ پوسی جڑا جلسوں قبر اندھاری وچ موت آ جاندی لیکن سعادت والی موت او موت اس طرح دی نہیں ہوندی ان دے اندر تھوڑا جہا تبادلہ تو فرق ہوندہ ہے کہ تھوڑی زندگی مالک لے لیندہ ہے تو انکھٹ زندگی دے دیندہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مالک آپ فرماندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اور ترجمہ رہ جائے گا تشریح رہ جائے گی تو بات اللہ اکبر ہو سکتا ہے کوئی کم فہم ترجمہ نہ واقف لوگاں نو سمجھ نہیں ہوندا ان اللہ اشترا جڑے سچے مومن وہ تا اپنے مالک نال تجارت کر دینے بائے کر دینے کس طرح کر دینے وپار کر دینے اس طرح دی تجارت کر دینے اشترا فرمائے اس طرح دا تجارتا انہاں دیئے انفسہم جان لے لے واموالہم مالک صدا مال لے لے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ انہاں دی امنگ جنت ہوندی مسلمان دا جیون اللہ سونے دی زندہ راون اللہ دی عبادت نال ہوندا ہے تو مسلمان دا جاون شہادت نال سمجھ دے ہو جی اے بات یاد ہوئے تو شہید دا نہ کوئی غم ہے تو نہ کوئی ماتم ہے شہادت ایک اعزاز ہے اللہ کرے سردے حکمران نو بات سمجھ آوے ادھروں پین پین تو منگ دے پین کیا کر دے پین
پہلے مولوی بیچارے چندہ کر دے تو ہن وزیر اعظم بھی چندہ کر دے پتہ چلتا ہے انہوں نے ساڑھا شعبہ بڑا پسند آیا کیوں بھائی اللہ پاک سمجھ دے دے ایک پاسو پن پن اکبر دھوڑے مگ مگ خوار یہی کر دے پہن ایک ایک دے اگے دوسری پاسو 10 دن محرم دے پتہ نہیں کتنا کروڑا دا خسارہ حکومت دا ہویا ہے کہ بجلی بھی چوری ہوئی ہے فوج بھی پریشان ہوئی ہے انتظامیہ بھی پریشان ہوئی ہے تو موبائلہ بھی بند روڈ بھی بند مساجد بھی بند سارا نظام بند پاکستان سارا بند پتہ اس طرح چل رہا ہے دنیا والوں سکھایا سمجھایا جا رہے ہیں آؤ لوگوں ویکھو جرے سچے من بندے ہوندے وہ موت نو رون دے موت تو ڈر دے انہاں تو موت ڈر دیئے موت تو نہیں ڈر دے کیوں نہیں ڈر دے مالک نے فرمایا سادہ بندے وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة میں جدنو شہید نو ویکھدا شہید دا خلاصہ جنت ہے کتنی آیتیں تینوں پڑھ سنائی ہیں میرا گواہ ہے سونا قرآن گواہ ہے ہر مسلمان گواہ ہے حافظ قرآن گواہ ہے اللہ دی قسم ہے میں تے خیر خواہی چاہنا کہ لوگوں آؤ ہم منانا لے ہو ایتا عجیب بات ہے الٹی گنگا چل گئی ارمان ہے ارمان ہے ارمان ہے ارمان ہے ارمان ہے ارمان ہے حق دی بغاوت زور وچ مظلوم آج قرآن ہی مظلوم آخر کھٹ ویندا مظلوم آخر کھٹ ویندا ظالم ہوندا مردود ہے اللہ پاک دی قسم ہے مومن کس طرح دے ہوندن فرحین بما آتاہم اللہ من فضل میرے دوست بھائی قاری ظفر خان صاحب وہ فرماندن ہی میں آواز کر دو کیوں کر سکے ٹھیک ہے نا اللہ پاک نے اگر سمجھ دیتی ہے تو فارحین دا معنی یاد کر لو کیا کرو فاستبشرون ویکھ لو وہ تو فراتے پہنچ گئے تسی ماتم کر دے پہ وہ تو فاستبشرون خوش ہون دے پہن اعلان پہ ہوندن مالک دا بیان سونا قرآن دس دا بیان قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين شہید دیا حمایتہ اللہ کر دے کون کر دے مالک فرماندہ ہے او میرے فرشتے ہو لبیک یا رب جلیل ویکھے تسی ہاں مالک میرا بندہ میرے رستے تے کٹیج گیا ہے مریض گیا ہے کٹیج گیا ہے ہون کٹیج گیا ہے تین دی قیمت میں اللہ نے بتا دیتی تھوڑا جہاں دور ہو سو ایشو عشرت تو کیا کس چیز ہر بندہ ہر ساتھی اتنی سہولیات جاندہ ہے کہ کہندے نے مسجد اندر بھی کوئی اس طرح دی سہولیات ہوئے کہ آئیے تو پھر جناب پروٹوکولوں میں تو پوری طرح مسجد دا نظام مولا ہر جگہ تے بندے ایش پرستی ویکھ دے پہنے لیکن ویکھ لو جرے اللہ دے پاک باز بندے نے انہاں دا حال ہے وہ دنیا دیا ایشان دی پرواہ نہیں کر دے وہ تو جنت دی انتظار پہ کر دے
اپنی قوم مار دی کیوں ہے کہندے لوگو اتبعوا المرسلین اتباع رسول تے بندہ شہید ہو گیا شہادت مل دی ہے عقیدے سچے تے کہہ رہے دے ایمیں شہادت نہیں ہوندی اتبعوا من لا یسالکم اجرا یہ تو تواڈے تو چندہ بھی نہیں منگ دے یہ تو تواڈے تو سوال ہی نہیں کر دے بے غرض ہیں بے باک ہیں اپنے خرچے تے آپ ہیں دعا کرو ساڑھے مولویوں نے اللہ ہی میں بنا دے یہ تو پہلے پیسے مکان دیں کیا کر دیں اللہ کرے انہاں دی کار ختم ہو جاوے یہ کار نہیں اللہ دا قہر ہے غریب جماعتاں واسطے لَدْخُلِ الْجَنَّةِ جوان نے اپنی جان کھول گھما دیتی ہے ایک مسئلہ اتباع رسول تے ہے کون ہے بھی مارا درخان ہے کون ہے مستری آدمی ہے نصیب دی بات ہوندی ہے جنہوں اللہ شہادت دا منصب دے وے سعادت نو دے وے درخانہ مزدورہ نو دے وے اللہ پاک جنہوں اللہ اکبر نیک نصیب جنہ دے ہوندے بنویں دے نیک سبب کئی دور تو آگے ترویں دے کئی نیڑے تسلے مرویں دے صدیق جگہ لکھ ترویں دے ابو جہل جگہ بڑھ مرویں دے معلوم ہوندہ ہے نصیبان دی بات ہے شہادت بڑا منصب ہے شہادت بڑا مرتبہ ہے لیکن شہادت دا مقام صداقت بعد ہے شہادت دا مقام صدیق پہلے شہید بعد ہے شہید نو مننا لے پہلے صدیق نو مندر کنو مندر میں نہیں گل کردہ جاؤ نیٹ تے لکھ دے ہو قاری عبدالرحیم کلیم انہیں تو انہوں اردو دے اندر سریکی پنجابی دے اندر مختلف زبانہ دے اندر اے عنوان ملے گا کہ شہادت نو او مندہ ہے جرا پہلے صداقت نو مندہ ہے صداقت نو او مندہ ہے جرا پہلے نبوت نو مندہ ہے نبوت نو او مندہ ہے جرا پہلے رب العالمین دی توحید نو مندہ ہے منازل المراتب المقام اللذاذ انزل الناس منازل اور دنیا دے اندر ہر ایک دا اللہ نے مقام بنایا ہے پر جرا شان رب العالمین دا ہے وہ مخلوق دا نہیں ہو سکتا جرا شان مصطفیٰ کریم دا ہے وہ ساری اللہ دی مخلوق تو ود ہے انعم اللہ علیہم من النبیین رو رو کے درخواست کر دے رہے اہدنا الصراط المستقیم کیمیں آئے بلا دیکھ ادھرا قاری صاحب میں نے دسیا جی دیر ٹائم ختم ہو گیا بعد دفعہ میں آواز شروع کرتا ہوں ٹائم دا میں نے پتہ نہیں چلتا اللہ تو انہوں جزائے خیر دے میں ویکھنا کو پچھو آ جائے گا تو میں شارٹ کر لوں گا کہ رہا اپنے واسط کے لئے ویکھیا جی ذرا بندہ آئے مالک دی بارگاہ دے اندر تو کسی دا ساتھ دینا ہوئے تو بندے کہندے نے چودھری صاحب میں تیرے نال ہاں کی کہندے کوئی یہ نہیں کہندا چودھری میں تیرے نال ہاں کوئی کہندے بلا وہ آکھے گا یار مولوی ڈھڈو نالے دلوں نہیں کیا آکھے گا کہندہ ادھا دے لوگاں دی مسجد جا کے میں نے بٹھایا نے کیوں نہ دا مولوی کہندہ ہی میں تیرے نال ہاں کی کہندہ تسی پہلے شہادت تو پہلے وضو کر کے مالک دی بارگاہ کر کے
امی تو پوچھ لو، اپنی بیوی تو پوچھ لو، اپنی بیٹی تو پوچھ لو، اپنے سونے نبی دے صحابت اہل بیت تو پوچھ لو، کعبے دے امام تو پوچھ لو، اللہ اکبر صحیح ابن خزیمہ دی صحیح حدیث تو پوچھ لو کہ نبی دی اللہ اکبر سنت کیا ہے کہ رب دی بارگاہ وچ جدوں امیندا ہے دلوں آ کے ہاتھ دل تے رکھیندا ہے یا ڈھڈ تے؟ دسو بھائی، نہیں پیٹ تے، پیٹ منگدا بہت کچھ ہے نا۔ میری امی آئی ہے تے کہندی اللہ دلوں نال، بیٹی آئی ہے میرے اللہ اکبر کعبے دے امام ہیں تو کہندے نا سا دلوں نال ہے، تے اے آیا ہے تے کہندے اپنی فیملی نو سمجھا نہیں سکیا تو مالک دی بارگاہ وچ آیا ہے تے کہندے میں ڈھڈوں نال اللہ کہندہ ہے پہلے اپنے ڈھڈ نو پاڑ کے چیر کے ویکھ تو صحیح ان دے اندر ہے کیڑا سونا؟ اللہ میرا دل چیر کے ویکھ لے۔ مالک کہندہ ہے تیرے دل وچ قرآن ہے کی ہے، تیرے دل وچ ایمان ہے، تیرے دل وچ شہادت دا شوق ہے، تیرے دل دے اندر اہل بیت دی محبت ہے، تیرے دل دے اندر صحابہ دی عظمت ہے، تیرے دل دے اندر اولیاء دا احترام ہے، تیرے دل دے اندر اللہ دی توحید ہے، تیرے دل دے تو دلوں آیا ہے کہ جڑا ڈھڈوں آیا ہے اپنے دلائل دے دے وے ساری دنیا وچ جاؤ نیٹ دے میری یہ دلیل ہے کہ لوگاں نو سمجھاؤ کہ سارے مولوی ڈھڈوں ہوندے نے، ایک فقیر جماعت ہے حدیثاں دی ہے جڑی اللہ دی بارگاہ وچ دلوں ہوندی ہے۔ کتھوں ہوندی؟ شہادت بھی بندہ دلوں دیندا ہے، کی دیندا؟ ڈھڈوں نہیں دیندا، پیٹوں نہیں دیندا، او پیٹ دے نال دبڑنا کچھ نہیں۔ کسے نو بندہ آکے او بابا جی میں تیرے نال ہاں، کیا نہیں کہندے بابا میں تیرے نال ہاں، گھبرانا۔ اس واسطے مالک دی بارگاہ وچ آ کے بندہ کہندے اللہ اکبر، دل بھی اے الٹے پاسوں ہے تو سجا ہاتھ بھی الٹے پاسوں چلا گیا، سدھا دل دے اتے جا کے ٹکیا ہے۔ مالک نے اس انسان نو سمجھایا اسلام دین فطرت ہے، اسلام کی اللہ پوچھتا ہے کیویں ہے؟ ایک کہندے اللہ ما اللہ علیہ، جیرا میں وعدہ کیتا ہے تیرے نال اس وعدے تو میں ہٹدا نہیں، کٹدا تو ضرور ہاں، مریندا ضرور ہاں، کٹیندا ضرور ہاں۔ تو جڑے ویلے میری گردن میرے جسم تو تن تو جدا ہو سی قیمت ود وے کی میں بھائی جدائی نال قیمت ود دی نا، نہیں آئی تینوں سمجھ۔ پہلے اپنے آپ نو، اپنے احباب نو، اپنے وطن نو، اپنے دیس نو، اپنی عیش و عشرت نو، اپنے گھر بار نو، اپنی فیملی نو، اپنی اولاد نو، اپنے سارے احباب نو اللہ دے رستے دے اندر چھوڑن سکھ لے کہ جدو جری چیز تیرے تو جدا ہوندی جائے گی اس طرح سمجھی کہ اللہ واسطے اگر تو کم کیتا ہی تو مالک پوچھے گا میرے واسطے، ہاں مالک تیرے واسطے۔ فرمایا جدو شہید دا سر تن تو جدا ہوندہ ہے، گردن تن تو جسم تو جدا ہوندی ہے، اجے خون دا قطرہ زمین تے بعد ڈگدا ہے، اللہ کریم آسمان نہ تو فرما دیندہ ہے، اعلان فرماندہ ہے اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ اللہ اللہ، صدیق پہلے شہید بعد، مسئلہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ صدیق اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ پہلے شہادت نو ایک مثال دے کے بات سمجھا دے ماں، شہادت انہوں ملنی ہے، شہادت نو او مندہ ہے، شہید نو او سمجھدہ ہے، جرا صدیق نو مندہ ہے۔ پہلے صدیق صداقت دا جو سلطان تھیا،
مولویوں خاموش ہو جاؤ، چاول تو نہیں کھا رہے، پتہ کرو کیوں شور کیوں ہے سٹیج دے پیچھے. اولائکا اے نہ ہوئے اسی اتھے آواز سن دے رہی ہے تو دیگا خالی کیتی، پتہ کرو انہوں اتھے لے آؤ. اولائکا هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. مالک نے صدیق نو مقام دے کے پھر شہید نو بیان کیتا ہے کی میں سمجھائے. سونا مدنی کریم آنکھو رؤوف الرحیم رحمت للعالمین احد پہاڑ دے تشریف لے گئے. کتھے چلے گئے؟ جدو احد پہاڑ دے تشریف لے گئے احد پہاڑ ہلن لگ گیا. آپ فرماون لگے اسکت یا احد، احد ہلنا ایک تیرے تے نبی سوار ہے، دوسرا صدیق نبی دا یار ہے، دو بڑا وفادار ہے. پہلا صدیق صداقت دا جو سلطان تھیا، والامامت دا پیغمبر کنو اعلان تھیا. ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جن دے مونڈے تے احمد چڑیا، جے ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول تے پڑھیا. او تا روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا. لوگو وہ حقدار ہن جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑیا. پہلے صدیق نو مننا پوسی پھر شہید دا مقام سمجھو سی. میں نہیں کہندہ میرا مدنی سکھا رہا ہے. احد ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، دو شہید. ایک دل میرے مدنی کریم تشریف فرمائیں. دوسری حدیث فرمایا جیرا آئے گا جنتی ہوئے گا. صدیق اکبر تشریف لائے، پھر عمر فاروق تشریف لائے، عثمان بن عفان تشریف لائے. معلوم ہوندہ ہے جنہ دی جنت دی خبر مدنی کریم اسی ترتیب نال دے دے وے، اسے ترتیب نو قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں اولئیکا ہم الصدیقون والشہداء. پہلے صدیق کے بعد شہید ہے. کیویں اللہ آپ جو فرما رہے ہیں کیویں فرمائے مالک نے مین النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. مالک جو پہلے ترتیب بتا رہے ہیں شہادت حق کے لیکن صداقت اس تو پہلے. وجہ کیا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. ثانی اثنین ہے رسول اللہ کا شہدائی، مر کے بھی پہلوئے محمد میں جگہ پائی، مر کے بھی. میں ترتیب ایکو پہلی قبر نبی دی، دوسری قبر صدیق دی، تیسری قبر شہید دی. شہادت تیسرے نمبر دے، صداقت دوسرے نمبر دے، نبوت پہلے نمبر دے. اللہ آپ جو فرما رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم
وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. اس نبوت بھی، صداقت بھی، شہادت بھی، اولیاء اللہ بھی، جتنے بھی نیک صالحین یہ سارے آیات الرحمن. کئی پٹ دے مر گئن گل وچ جنہ دے پٹ پئی. کئی پٹ دے مر گئن گل وچ جنہ دے پٹ پئی. سیدنا حسین دے قاتلان دی ہر طرف تھی چٹ گئی. پھر گیا دور زمانہ چور پہرے دار ہیں. جھوٹ دی منڈی دے وچ خون خار تھے غم خار ہیں. کوڑ دی منڈی دے وچ خون خار تھے غم خار ہیں. ویکھو اہل سنت دا شہر مکہ پاک، اہل الحدیث دا شہر مدینہ پاک. مکہ مدینہ اہل الحدیث اہل سنت دے شہر. جدو تک اہل بیت دے جوان مکہ مدینہ رہن انہاں نو خراش تک نہیں آئی. انہاں دے دیس وچ گئے شہید بھی انہاں دے وطن تے ہوئے. انہاں دا مذہب بھی اتھے. اے زواری واسطے مکہ مدینہ نہیں جاندے. کتھے جاندے؟ دنیا والوں نے سمجھایا لوگو آؤ امن چاندے ہو تو امن قرآن و حدیث دے اندر ہے، من گھرت معاملات دے اندر نہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. فرمایا شہر و شہری دے پیچھے چلنا لے بھٹکے ہوئے لوگ ہوندے. کون ہوندے؟ ساڑھے دوست بھی شعر سناؤ نہ ہو نا بھٹکے ہوئے نہ بنو. کیا کرنا ہے؟ قرآن سنیا کرو، حدیث سنی کرو. دلائل قرآن و حدیث دے من والباو تفسیر محمد لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دے من. تو پھر بھی قرآن و حدیث دا ترجمہ ہونا چاہیے ہے. دنیا والوں نے سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں محبوب کریم نے بخاری شریف میں فرمایا بعض شعر و شعری دے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہوندی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ قرآن پڑھنا ہی انہوں نہ آوے، حدیث انہوں آوے ہی نہ. کچھ پڑھ گل نہ سکے تو سانو آکھے میں پاکاں دی تعریف کردا. کیا کردا؟ عجیب تعریف ہے. سارا سال شادیاں تے اللہ اکبر وہ گاندے رہن، ڈوڑے پڑھتے رہن، وہ سرکس تے کام کرتے رہن، وہ فلمہ تے گلوکاری تے فنکاری کرتے رہن. تو جدوں آیا ہے محرم تو انہاں کیا انہاں پاکاں دی تعریف کرنی ہے. پہلے کلمہ تو سنا دے ول، پہلے بسم اللہ تو سنا دے ول. ایویں کرن الف تو لے کے یا تک حروف تہجی سنا دے ول. انہاں نوں نہیں ہوندے جدوں تک حروف تہجی نہیں ہوندے. پہلے مرکز توحید داخلہ لے لول یا مرکز جامعہ اسلامیہ دے اندر کسے اللہ اکبر ضیاء الاسلام دے اندر داخلہ لے لول. پھر تو پہلے سکھن قرآن نو پڑھن حدیث نو، پھر اللہ پاک دے اللہ اکبر قرآن دے آکے پاکاں دی تعریف کرن والے بنن. پاک باست قرآن دے حافظن پاک کون؟ وہ سارے قرآن پڑھن والے کیمیں پڑھن والے ہیں. انہاں دی زندگی دا منشا ہے خی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. وہ تو اچھائی دا حکم کر دیں تو برائیاں تو روک دیں. انہاں دے منشا کس طرح دے ہوں دیں؟ منشا شہادت ہوں دی. منشا کیا ہوں دی؟ مالک تیرے نا دے کٹیجنا چاندے ہیں. فرمایا او لوگ آخری بات انہوں سناواں، بات ختم نہیں ہوندی. یقین کرو میں واز ختم کرنا چاہنا لیکن واز میں نو مجبور کر دائے. مردان دی شہادت سنا رہے ہیں، کوئی عورت دی شہادت بھی سنا دے، عورتان دی شہادت سنا کے کسے بچے دی شہادت بھی بکھا دے. کیونکہ مرد بھی سن رہے ہیں، عورتاں بھی سن رہے ہیں، تو بچے بھی. ایک مائی جیندہ نام آشتا ہے او فرعون دے گھر
اللہ اکبر خادمائیں نوکری کر دیئے ایک دن لوں دی اللہ اکبر پوزیشن اے بنی بی بی کنگا کر رہی ہے تو کنگا ہاتھوں گر پیا کتے گرے جیویں جیویں ویکھو مومن کس طرح دے اندر شہادت کنہاں نو مل دیئے پہلے انہاں دے ایمان نو ویکھو پہلے کی کرو انہاں دا ایمان ہوندے ما عاہد اللہ علیہ ومنہم من قضا نحبہ ایک جملے دی تشریح کرا رات بیت جاوے حیات بیت جاوے شہادت عام بات نہیں شہادت ایک خاص منصب ہے شہادت ایک سبق ہی شہادت ماشاءاللہ تکبیر حضرت مولانا علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب اہلا و سہلا مرحبا اہلا و سہلا علامہ احسان لائی ظہیر کا دوسرا نام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تو میں پہلے عرض کیتی ہے کہ میں آخری بات سنا رہا ہوں اور اللہ پاک اساڈے قائد محترم نو صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرماوے جدوں آج تو 10 سال پہلے ڈیرہ غازی خان آئے سن تو میں انہاں دا استقبال اس طرح کیتا سی کہ ساڈا قائد ابتسام الہی ساڈا قائد ابتسام الہی اپنے مسلک دا شیدائی عظیم باپ دا بیٹا عظیم عرض کیتا ہے کلیم مارو رل کے توحید دے نعرے ساڈی مسجد دا چٹا مینار مشکل کشا رہبر و رہنما رہبر و رہنما حضرت مولانا علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ہاں بھائی میں آخری بات سنا رہا ہوں اور اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ نال وعدہ کرنا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مومن ایمان دل کہ ایک مائی معاشتہ جنہوں فرعون گرفتار کرا لیندہ ہے نال اللہ اکبر تیل دے کڑھا اگ تے لا لیندہ ہے جدوں کڑھا خاموش ہو جاندن وہ مائی نو بلا کے ان دے نیانے بچے بھی سامنے کھڑے کر دیندہ ہے تے کہندہ ہے او معاشتہ تو بسم اللہ دا انکار کر دے ٹھیک ہے مائی نو کرسی دے دے اتھے دے دے مائی نو اللہ آجو جزاکم اللہ خیر توجہ کرو بھائی اللہ اکبر وقت بالکل مختصر ہے اس طرح ہے کہ مائی دے بچے بھی سامنے نیانے بھی سامنے تو مائی معاشتہ بھی سامنے اللہ اکبر حدیث پاک دی سند دا تا حیات میں ذمہ دارا اللہ دے فضل نال ویکھنا ذرا مائی دے ایک نیانے نو پکڑ کے تو اس کڑھا دے اندر گرم کڑھا دے اندر ایمیں چھڑیا جاندہ ہے جی میں پکوڑے آواز کر دل یا مچھلی چھڑی جاندی ہے تو آواز مچھلی تلن والیاں نے وہ آواز ہوندی ہے مائی ویک دیئے تو پوچھن والا فرعون پوچھ دائے کہ مائی معاشتہ بسم اللہ دا انکار کر دیئے کہ نہیں ایک بسم اللہ دی سزا
وہ بچے قربان کرا رہی ہے. تسی اسی کہندے ہیں اساں اہل حدیث بھی بنی ہے. کیوں بھائی؟ مواحد بھی ہیں لیکن سانو تکلیف کوئی نہیں ہونی چاہیے. چڑھدے سورج دے پجاری کس طرح جڑا چڑھدے سورج دا پجاری ہے ان دا مسلک اہل حدیث نال کوئی اللہ اکبر تعلق نہیں. لوگوں ویکھو ویکھو جس دی حکومت ویکھی، جس دا وڈیپا ویکھا، جس دی وزارت ویکھی، جس دے پیسے ویکھے اس دا یس مین بن گئی. دنیا والے نو سمجھایا او بی بی بڑی پاک دامن، ایک بیٹا چلا گیا تو اللہ دی قدرت ہے بعض دفعہ غریباں کول نیانے بھی اللہ بڑے دے دیں. ایک اور نیانا مائی نے چھاتی نال لائے ہوئے تو فرعون دے فوجی کھچ لیندن کہندن یا بسم اللہ چھڑ دے یا تیرا بیٹا اس کڑھاوچ پا دینا ہے. مائی کہندی ہے وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا. یا رب یہ اپنے ہیں تو چھوڑے گئے، یہ رشتے گئے تو توڑے گئے. تیری توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا. یا رب ہمارے تنگ رہنے سے ہے خوش ناصور تاغوتی. تنگ دنیا ہوندی روے پر اللہ والے جرے ہوندن. جدو چھوٹے نیانے نو فوجیاں نے کھچیا ہے حدیث دے اندر ہوندا ہے چھوٹا بچہ ہمیشہ شیر خار بولدا نہیں ہوندا لیکن جدو اللہ بلواوے بول پیندے نے. ماں دی گود دے اندر کہندے نے قول انی عبد اللہ آتنی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ چھوٹا نیانا مائی ماشتہ دا بیٹا بولن لگ پہندے کہندے امی گھبرانا جیری لذت اللہ دے رستے مارا کھامن دے اندر ہے کٹیجن دے اندر ہے. جیویں جیویں بندہ کٹیندہ جاسی اویں اویں مرتبہ ود جاسی. اللہ سونیا شہید دا مقام کیویں وددا ہے. مالک نے فرمایا شہادت ادھروں زمین تے شہید ہوندا ہے ادھروں اللہ دی طرفوں اعلان ہوندا ہے حین بما آتاہم اللہ من فضلہ. میرا عنوان ہے مومن موت تو ڈردا نہیں موت منگدا بھی نہیں. میرا عنوان ہے کہ مسلمان دا زندہ راون اللہ دی عبادت نال ہوندا ہے، مسلمان دا دنیا تو جاون شہادت نال ہوندا ہے. اللہ تو دعا کیتا کرو اللہ سونیا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. اپنے رستے دا شہید بنا دے. زندگی تو ویسے ختم ہونا لیے ختم ہو جاندی ہے. لوگ چلے گئے نے جا رہے نے روزانہ قبرستان چکر لاؤ روزانہ قبران دی خدائی ہوندی پئی ہے جنازے گاہ دے اندر روزانہ جنازے ہوندے پین. لیکن اعزاز تب ہے کہ اللہ دے اللہ اکبر توحید دے نام دے سونے مصطفیٰ کریم دی حرمت و دفاع اور عزت دے نا دے صحابہ کرام دے وقار و ناموز دی خاطر اہل بیت دے شان دی خاطر اسلام دے مقام دی خاطر اسلام دے علم بلند کرن دی خاطر اندے نو شہادت آ جاوے پھر تو بہت بڑا اعزاز ہے. کیویں مالک کریم شان بنایا ہے. میں بات ختم کرا میرے ویر بھائی موجود ہیں بڑا قیمتی ٹائم ہے. اللہ جنت دے اندر کسے نال مقام گفتگو نہیں کرے گا ایک بندے نال مالک جا کے کلام کرے گا. وہ کون ہوئے گا جرا اللہ دے رستے دے اندر کٹیج کے گیا کی کر گیا جی میں جری شاید جدا اسی ہوئے قیمت ود جا. بچہ ماں باپ تو جدا ہویا ہے تو عالم بن گیا ہے قیمت ود گئی. سمجھ آئی
جے جسم تو تن تو گردن جدا ہوئی ہے سر تن تو جدا ہویا ہے تو قیمت اے ودی ہے مالک پوچھدا ہے او میرے بندے تو چاندہ کیے آندہ کیے اے بندے دا مقام ویکھو شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے ایک ستون روشنی ہے باہر ہستی کے لیے شہید اس دار فانی سے آخرت میں جا کر ہمیشہ 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 شہید اس دار فانی سے ہمیشہ ہمیشہ میں بخاری شریف دی حدیث دا ترجمہ کر رہا کہ شہید اس دار فانی سے ہمیشہ 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 زندہ رہتے ہیں جنت میں چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں انہوں نے حیات جاویدہ مل گئی ہے کہندہ ہے ماتم کرنے رو انہوں نے جڑے حرام موت مر گئے نے رو انہوں نے جنہوں صداقت صدیق نصیب نہیں ہوئی رو انہوں نے جنہوں عدالت فاروق نصیب نہیں ہوئی جن دے دل وچ بغض دا زنگ ہوئے جی کو لانت دا ادھڑنگ ہوئے جن دے گل وچ مالا حد وچ ونگ ہوئے جڑا دھوئے دار ملنگ ہوئے جن دا بھنگ وچ چیتا دنگ ہوئے جڑا آپ تو آپے تنگ ہوئے انہوں رو کنو رونے جن دا سارا دین الٹ ہوئے کچھ ود ہوئے کچھ گھٹ ہوئے جن دا پیشہ کورت ڈٹ ہوئے علامہ صاحب میں نے آدھین بھی سریک کی سنانی تو سے ضرور ہے انہوں پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کیوں بھائی جندہ سارا دین الٹ ہوئے کچھ ود ہوئے کچھ گھٹ ہوئے جندہ پیشہ کورت ڈٹ ہوئے جندہ وائز نسلی نٹ ہوئے جڑا آپ متحدی سٹ ہوئے صدیق عمر کو کیا سمجھے گھوڑے دا پجاری لا یاکل صدیق عمر کو کیا عقل ہودا تو زندہ رب کو شازور کو چھوڑ کر گھوڑے کی پوجا کر عقل ہوندہ تو ظہوریاں تو پنگوڑیاں تو جنہوں سال بار کمرے ڈھکی رکھے کیوں ہے بھائی کاغذہ تو بچے مانگ رہے ہیں عقل نہیں شہید نے تا اپنی جان اللہ دینا دے دیتی ہے یہ نماز تے ٹائم نہیں کر سکتے دنیا والا نو شہادت دا مقام سمجھاؤ قرآن دی ایک ایک آیت پڑھ دا جاؤں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ایک انتظاروں پہ کرتے نے کچھ شہید ہو گئے نے کچھ تمنا رکھ کے بیٹھے نے جدو دوویں پہنچ دے نے مالک پوچھ دے کیا چاندے ہو ایک اندن مالک کا ثم احیا ثم اقتل کیا کہندن ایک دفعہ دنیا تے گل دے سانو بھیج دے سانو واپس لٹایا جائے ساکو پٹھ دے ہو دنیا دے اندر مالک تیرے رستے دے اندر کٹیج کے مریض کے کوہید کے اللہ مارا کھا کے تیرے رستے دے اندر اللہ سنیا جتنا مار کھاوانے چ لذت ہے کٹی جانے چ لذت ہے کٹی جانے چ لذت ہے اتنا شیرینی تے تیری جنت چ نہیں ثم احیا ثم اقتل میں اپنا تصور پیش کردا کہ شہید کیا کہندا ہوئے گا دل دے اندر اللہ سونیا تیری جنت ہے جتنا مزہ نہیں جتنا تیرے رستے دے اندر مارا کھاونے چ مزہ او تم مارا کھا کے اللہ اکبر دوسرے تو مار کھاندے نے آپ نو مار نہیں دیندے منظر والخدود وشک الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ تھے محترم جناب قاری القرآن قاری عبد الرحیم کلیم صاحب. نہایت ہی احسن انداز میں ہمیں خطاب فرما رہے تھے. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک قاری صاحب کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین قاری صاحب کو صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے.